بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے رہوں گا۔ جو وہاں پہنچے گا تو اس کا پانی پیے گا، اور جو اس کا پانی پی لے گا وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ میرے پاس ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا۔ ابو حزام نے بیان کیا کہ نعمان بن ابی جاش نے بھی سنا کہ میں ان سے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا، کیا تو نے سہر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح یہ حدیث سنی تھی؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث اسی طرح سنی تھی۔ ابو سعید اس میں اتنا بڑھاتے تھے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھ میں سے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا تبدیلیاں کر دی تھیں؟ میں کہوں گا کہ دوری ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تم میرے بعد بعض کام ایسے دیکھو گے جو تم کو برے لگیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سلسلے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں ان کا حق ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے امیر میں کوئی ناپسند بات دیکھے تو صبر کرے۔ خلیفہ کی اطاعت سے اگر کوئی بالشت بر بھی باہر نکلا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے امیر کی کوئی ناپسند چیز دیکھی تو اس سے چاہیے کہ صبر کرے۔ اس کے لیے جس نے جماعت سے ایک بالشت بر جدائی اختیار کی اور اسی حال میں مرا تو وہ جاہلیت کی سی موت مرے گا۔ ہم عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے، وہ مریض تھے، اور ہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، کوئی حدیث بیان کیجئے جس کا نفع آپ کو اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ العقبہ میں سنا کہ آپ نے ہمیں بلایا اور ہم نے آپ سے بیعت کی۔ جن باتوں کا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا ان میں یہ بھی تھا کہ خوشی، ناگواری، تنگی اور کشیدگی اور اپنی حق تلفی میں بھی اطاعت و فرما برداری کریں، اور یہ بھی کہ حکمرانوں کے ساتھ حکومت کے بارے میں اس وقت تک جھگڑا نہ کریں جب تک ان کو علانیہ کفر کرتے نہ دیکھ لیں۔ اگر وہ علانیہ کفر کریں تو تم کو اللہ کے پاس سے دلیل مل جائے گی۔ ایک صاحب خدا سعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں عمرو بن عاص کو حاکم بنا دیا اور مجھے نہیں بنایا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ انصاری میرے بعد اپنی حق تلفی دیکھو گے تو قیامت تک صبر کرنا، یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا تھا اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے صادق و مصدق سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند چوکروں کے ہاتھ سے ہوگی۔ مروان نے اس پر کہا، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں ان کے خاندانوں کے نام لے کر بتلانا چاہوں تو بتلا سکتا ہوں۔ پھر جب بنی مروان شام کی حکومت پر قابض ہو گئے تو میں اپنے دادا کے ساتھ ان کی طرف جاتا تھا۔ جب وہاں انہوں نے نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو کہا کہ شاید یہ انہی میں سے ہوں گے۔ ہم نے کہا کہ آپ کو زیادہ علم ہے۔ انہوں نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخ تھا اور آپ فرما رہے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کی تباہی اس بلا سے ہوگی جو قریب ہی آ لگی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا سراخ ہو گیا ہے۔ اور سفیان نے 99 یا 100 کے عدد کے لیے انگلی باندھی۔ پوچھا گیا، کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں ساحلین بھی ہوں گے؟ فرمایا، ہاں، جب بدکاری بڑھ جائے گی تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے محلوں میں سے ایک محل پر چڑھے، پھر فرمایا کہ میں جو کچھ دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سے پہلے ایسے دن ہوں گے جن میں جہلیت اتر پڑے گی اور علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج بڑھ جائے گا۔ حرج قتل ہے۔ میں عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا۔ حرج حبش کی زبان میں قتل کو کہتے ہیں۔ اس حدیث کو انہوں نے مرفوعاً بیان کیا، کہا کہ قیامت سے پہلے حرج کے دن ہوں گے، ان میں علم ختم ہو جائے گا اور جہلیت غالب ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حبشی زبان میں حرج بامعنی قتل ہے۔ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے حجاج کے طرز عمل کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ صبر کرو، کیونکہ تم پر جو دور بھی آتا ہے تو اس کے بعد آنے والا دور اس سے بھی برا ہوگا، جہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ میں نے یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا خزانے نازل کیے ہیں اور کتنے فتنے اتارے ہیں، ان حجر والوں کو کوئی بیدار کیوں نہ کرے۔ آپ کی مراد ازواج محترمات سے تھی تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ بہت سی دنیا میں کپڑے باریک پہننے والی آخرت میں ننگی ہوں گی۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔